سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں آج ہم 3 نکات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ جب مشکلات، مصائب، فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل یا سنت رسول کی حفاظت مشکل ہو تو ایسی حالت میں کیا کرنی چاہیے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ جب مد مقابل دشمن مضبوط ہو، طاقتور ہو اور آپ کو اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہو تو ایسی حالت میں ایک قائد کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا نکتہ یہ کہ اگر کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہو تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ برحق نہیں ہیں اور وہ برحق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تینوں سوالات یا تینوں نکاتوں کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میدان احد ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کفار کے ہاتھوں زخمی ہے کہ صرف فقط 2 صحابہ کرام آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور کفاروں کا ایک پورا لشکر، خالد بن ولید کا پورا دستہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہے۔ اس مشکل گھڑی میں سب سے پہلے جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہنچتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین الامت ہے۔ ابو بکر نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زخمی ہے اور اس میں خود کی 2 کڑیاں دنس چکی ہے تو آپ نے سب سے پہلے انہیں نکلوانا چاہا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ خدا کے لیے اے ابو بکر اس خدمت کا موقع ہمیں دیا جائے، جس پر ابو عبیدہ آگے ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دنسی ہوئی ایک کڑی پر دانت رکھ کے اسے نکالنا چاہا۔ وہ کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ہی ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی پر ابو عبیدہ نے منہ رکھ لی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ دوسری کڑی بھی نکل گئی لیکن ساتھ ہی ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تو دانت ٹوٹنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابو عبیدہ کو نہ تکلیف کی پرواہ تھی اور نہ اپنے دانتوں کے ٹوٹنے کی، اسے فقط پرواہ تھی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہم یہ بات احساس کر سکتے ہیں کہ جب مشکل حالات ہو، سنت نبوی پر عمل مشکل ہو، سنت نبوی کی حفاظت مشکل ہو تو ایسی حالات میں عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل یا سنت نبوی کی حفاظت ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، بجائے مصالحت کا راستہ اختیار کرنے کی، جو ابو عبیدہ کی اس فعل سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آپ پر اور آپ کے صحابہ پر کفار حملہ آور ہیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ضد کا راستہ اختیار نہیں کرتے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسے ننگ اور عار کا سبب بھی نہیں بناتے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ خالد بن ولید کے اس دستے سے لڑیں گے، ان کو پیچھے دھکیلیں گے یا ان کو شکست دیں گے یا خود قربان ہو جائیں گے اور اپنے صحابہ کو بھی قربان کریں گے۔ بلکہ اس مشکل گھڑی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کر رہے ہیں اور الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے صحابہ کے ہمراہ پیچھے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو خالد بن ولید کے دستے اور لشکر کفار کی دسترازی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فعل تا قیامت امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن ظالم طاقتور ہے، اس موقع پر حاوی ہے اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کر رہا ہے، قتل کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ میدان میں کھڑے ہو جائے اور ان کا مقابلہ کریں اور ان کو پیچھے دھکیلنے پر اڑے رہے، یا پیچھے ہٹنا آپ ننگ و عار اور شرم کا باعث بنا دے، اس سے ننگ و غیرت کا مسئلہ بنا دے، بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ضروری ہے ایک قائد کے لیے کہ وہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ کے قرآنی اصول پر عمل کرتے ہوئے اس موقع پر عارضی طور پر پیچھے ہٹے، خود کو بھی محفوظ بنا لے اور اپنے ساتھیوں، ورکرز اور لوگوں کو بھی محفوظ بنا دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کو محفوظ بناتا ہے اور صحابہ کو اور اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کرتا ہے، تو پھر تیسرے راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر کفار مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے آج کہ اگر دشمن غالب ہے تو ہمیں ذرا پیچھے ہٹنا چاہیے، مقابل غالب ہے، اس کا راج ہے، اس کا سکہ ہے، اس کی حکومت ہے، ہمیں بھی ذرا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور جب آپ اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کرے، اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ بنا دے اور موقع آ جائے، پھر آپ نے دوبارہ میدان میں نکلنا ہے، اور پھر جب قوت کے ساتھ آپ نکلیں گے تو مخالف میں آپ کی مقابلے کی ہمت نہیں رہے گی۔ تیسری بات یہ کہ کسی کی مخالفت اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق پر نہیں۔ غزوہ احد کے اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے لشکر کفار میں سے ابی بن حلف، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو آج میں رہوں گا اور یا یہ محمد رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آگے ہو جاتے ہیں، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام ملتا ہے کہ اسے چھوڑ دے اور میرے سامنے آنے دے۔ صحابہ کرام پیچھے ہٹتے ہیں۔ ابی بن حلف جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ایک صحابی سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کے اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیزہ ابی بن حلف کے حلق کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس نیزے کی وجہ سے آپ ابی بن حلف کے حلق پر ایک چھوٹی سی خراش آ جاتی ہے، لیکن یہ اتنی تکلیف دہ اور سخت تھی کہ وہ فوراً گھوڑے سے گر گیا، پھر اٹھا، گھوڑے پر سوار ہو گیا، پھر گر گیا، اسی طرح گرتے ہوئے اور سوار ہوتے ہوئے ابی بن حلف بھاگ گیا، چلا گیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ ابی بن حلف بیل کی طرح چلاتا تھا، آواز نکالتا تھا، فریاد کرتا تھا کہ مجھے محمد نے قتل کیا۔ جب اپنے لشکر کے پاس جاتے ہیں اور کفار اسے دیکھ کے ہیں، اس کی زخم، اس کی خراش ہو، تو کہتے ہیں کہ ابی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو معمولی سی خراش ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابی بن حلف دشمن رسول گویا ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خراش کس کی ہاتھوں کی ہے، یہ محمد کی ہاتھوں کی ہے، اور مجھے مکہ میں کہا کرتا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، میں اسے کہتا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور محمد مجھے کہتا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اگر آج وہ میرے اوپر تھوک بھی پھینکتا تو میں قتل ہو جاتا۔ اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس خراش سے کہ اگر اس پوری بستی والے یا مکے والے پر اس کی درد تقسیم کی جائے تو یہ سب چلائیں گے درد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ ابی بن حلف چیختا چلاتا بیل کی طرح آواز نکلتا ہوا مکہ کو واپس ہو گیا، اور پھر راستے میں اسی درد اور تکلیف کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اب ابی بن حلف کی الفاظ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خراش ہے، میں سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ لشکر کفار یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے ہوئے یہ لوگ، ان کو بھی پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے،
لیکن ضد اور عناد، خاندانی تعصب اور بغض کی بنیاد پر یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اور مخالفت پر اتنے آگے گئے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر میدان میں نکلتے تھے۔ تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائے تو یہ اس بات کی ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کی حقانیت، آپ کا برحق ہونا مانتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر لوگ آپ کے مخالف ہیں تو یہ محض بغض اور حسد کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، عناد کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ یہ اس بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ناحق پر ہے اور وہ برحق، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمام اختلافات کی بنیاد وہ ضد اور عناد اور بغض اور تعصب ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اخلاق رذیلہ میں سے ہے یہ صفات۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔